ہاں شاہد حسن صاحب بہت مہربانی، شکریہ. آپ تو پڑھا لکھا آدمی ہے ماشاءاللہ، بڑا جلدی 2-4 سوال انٹرو میں ڈال دیتے، اپنا آپ کو صاف ستھرا کر کے ذرا پڑھے لکھے آدمی کی ہوتے آپ مجھے بتا لیتے. تو ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ہمارا چینل کو ضرور دیکھا کرے. خدا گواہ ہے، یہ ہم نے کوئی پیسوں میسوں کے چکر میں نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ایک شغل ہے، اور اپنا ایک جات سمجھ کے صاف نیوز کو ایک جات سمجھ کے کہ کم از کم روزمرہ کی زندگی پر جو ہمارا تکلیفات اور غربات ہے، ایک ہمارا دل زخمی ہوتا ہے، اور دل زخمی دل کے اوپر جو لوگ روز روز نمک چڑکتے، تو ہم آپ سے وہ باتیں دونوں بھائی شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھا کرے، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کرے، چاہے ہم ٹھیک کہہ رہے یا غلط کرے. پیارے بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت بات کیا. وہ بابا ہے 90 سالوں نے کہ 90-80 کے برابر. یہ کوئی مسلمان نہ کافر بھی ہو، ہمارا نبی نے ہمیں تربیت یہ دیا کہ اس نے یہودیوں کو بھی بزرگی کے احترام دیا. پیارے بھائی، میں تھوڑا سا آپ کو دور لے کے جاؤں گا اور اپنا ناظرین کو، تو پھر آپ کو تھوڑا سمجھ آئے گا، مجھے معاف کرنا. انگریز جب اس ملک پہ آیا تھا اور اس نے قبضہ کیا سارا دنیا، جو ابھی تک ان کے قبضے میں، ہر ملک ان کے قبضے میں ہے، کچھ 2-4 غیرت مند ملک ہے جو ان کے قبضے سے باہر نکلا ہوا ہے، باقی لوگ ان کے قبضے میں ابھی تک ہے کسی نہ کسی صورت میں. یا پالیسی ان کا چل رہے، یا حکومت ان کا چل رہے، یا IMF ان کا چل رہے، یا بدماشی ان کا چل رہا ہے، یا قانون ان کا چل رہا ہے. لیکن کسی نہ کسی قانون میں، جس طرح ہندوستان اور پاکستان برطانیہ کے غلام اور اس کے حکومت میں تھا، تو اس وقت یہی لا قانونیت اسی وقت سے سٹارٹ ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک نام آپ کو بتاؤں گا، خان عبدالغفار خان. انڈیا سے بھی وہ نیرو وغیرہ، وہ خود جوتی نہیں پہنتے تھے، کپڑے ان کے وجود پہ نہ ہوتے، لیکن وہ تعلیم یافتہ تھے. خان عبدالغفار خان کو کون سا پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ اپنا جوانی اس نے 37.5 سال جیل میں گزار دیا. اب وہ جو انگریز کے ٹٹو ہے، اس انگریز کے ٹٹو نے اس کے اوپر مختلف کتابیں متابیں لکھ کے، اور آگے پیچھے تاریخ میں اس کا، کیونکہ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے پہلا بغاوت انگریز کے فوج میں پہلا کپتان وہی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن اس نے بغاوت کیا کہ بھائی یہ تو قانون غلط ہے. انگریز آئے 210,000 میل دور سے، یہاں پر اس کو وائسرائے بولتے، کمشنر بولتے. اس کے لیے بنگلہ ہے، اس کے لیے گاڑی ہے، اس کا نوکر چاکر ہے، وہ جیمز اور مکن کے ساتھ روٹی کھاتے، اس کے کتے بھی گوشت کھاتے. اور میرے غریب کے لیے اس وقت، جیسے آج ملتان کا ایک واقعہ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس میں آتا ہوں، اور خان عبدالغفار خان نے کہا کہ میرے عوام کو کفن بھی ایک کپڑے کا نہیں ملتے، تو کیوں نہ میں اس کے لیے سٹرگل کروں، اس کے لیے لوگوں کو جگاؤ، لوگوں کو اٹھاؤ کہ آؤ ایک ہو جاؤ، اس کے لیے تحریک چلاؤ. پتہ جب چلے انگریزوں کو ٹوکر، تو اس وقت یہ مسلم لیگ کو ٹاؤٹ کے شکل میں ڈال دیا. خان عبدالقیوم خان کو پیدا کیا، اور اس وقت جناب انہوں نے ٹاؤٹ کو پیدا کیا، اور ان کو کانگریس، ان کو یہ لمبا کہانی کرتے 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 اس وقت آپ کے ملک میں 120 جھنڈے ہیں. کم از کم الیکشن کمیشن والا مہربانی کرو، ایک دن اس کا عدد و شمار بتاؤ، مجھے ذرا درست کر لو. لیکن میرا ناقص عقل میں اس ملک میں 120 جھنڈے ہیں. اب 120 جھنڈے کے تو عزت تو تب بنتے کہ اس کے اوپر سب سے پاکستان کا جھنڈا ہو، اور 24 آور لہراتا ہو، اور اس لہراتے جھنڈے میں انصاف ہو، اس لہراتے جھنڈے میں تعلیم ہو، اس لہراتے جھنڈے میں صحت ہو، اس لہراتے جھنڈے میں قانون ہو، اس لہراتے جھنڈے میں جناب غریب کی عزت ہو، اس لہراتے جھنڈے میں غریب کے لیے صحت ہو. غریب کے لیے مجھے بتاؤ اس جھنڈے میں کیا رکھ ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم چھوٹا لوگ خرچے کرتے، جو پاکستان زندہ باد ہے یا چل رہے. ان غریبوں نے جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، وہ 14 اگست مناتے، امیر مناتے، سٹیجوں پر لوگوں کو نچاتے ہوئے. غریب اپنا بچوں کو یہ ثابت کرنا چاہتے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان پہ فخر ہے، اپنا گھر میں جھنڈے لگاؤ، اپنا گھر میں کام کرو. آپ مجھے بتا دیں، وہ بابا پانی بیچ رہا تھا، یہ نہیں اس کا اور کوئی وس نہیں چلتا، شربت مربت نہیں چل رہا تھا. کچھ تو لوگوں کو پانی ملتا، دوسرے لوگوں کے آنکھوں میں حیا تھا کہ چلو یار 10 روپے کے بجائے کسی نے 20 دیا، کسی نے 50 دیا. اب اس بندے سے پوچھتا ہوں، وہ جو وہاں کا کارپوریشن والے، دنیا کا بے غیرت آدمی، تمہارا سربراہ جو بھی تھا،
اس کارپوریشن کا سربراہ سے لے کے اٹھانے والا تک سب بے غیرت تھے، سارے بے غیرت تھے. اس لیے کہ وہ روڈ کے اوپر بیٹھے، کولر تمہارا باپ کا روڈ ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ اس ملک کی جھنڈے کے نیچے نہیں رہتے. آپ اس کے اوپر پانی بیچ رہے تو کوئی نقصان ہے، تو پراڑوں میں گم رہے تو خیر ہے. اللہ جی آگے آپ کا اسمبلی میں شاٹ آپ کا ٹائم قیمتی ہے. اس نے کہا بھائی جہاز خریدے تو خریدے نا، کیا کرو گے؟ کسی بندے نے یہی سوال کیا کہ ایک طرف ملتان میں یہ پانی کا واقعہ تو کل ہوا، پرسوں ایک اور واقعہ ہوا. اس نے کہا کہ ملتان میں ایک بندہ اتنا مجبور تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کفن نہیں دے سکتا. میں کہتا ہوں اس غریب کے بیٹے نے سونے کے کفن پہن لیا، اللہ کے قانون میں سونے کے کفن اس نے پہن لیا. قانون کا مجھے مذہبی لوگ ذرا معاف کریں، لیکن جہاں تک میں سمجھوں کفن کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ میت کا ایک احترام ہے، ایک عزت ہے، ایک پردہ ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ موت بر حق ہے، کفن میں شک ہے. جو جب شک ڈالے کسی کپڑوں میں، دوسرا جو اوریجنل شہید ہوتے وہ اپنا کپڑے اتارنے نہیں دیتے، وہ کفن پسند نہیں کرتے. اس بابا کو میں کہہ رہا ہوں دل باشتہ نہ ہوں، تمہارا بیٹے نے سونے کے کفن، یہ ان لوگوں کے بغیر کفن کا وہ مر گیا جنہوں نے جہاز خریدے ہمارا پیسوں سے، جنہوں نے ہمارا پیسوں سے 11 کروڑ روپے کا کیا نام ہے کرزہ خریدے. سینٹ چیئرمین جو ہمارا پیسوں سے فری آج عمرے کر رہے، جو ٹیکس کے پیسوں سے بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے، جو ٹیکس کے پیسے میں سونا کے کموڈ بٹھاتے، جو ٹیکس کے پیسوں سے غریب عوام کے پیسوں سے سب کچھ عیاشی کرتے، ان کے بچے کرتے، عالمون مناتے، بارمل میں جاتے. اچھا تو ملتان کا دو قصے آ گیا، ایک وہاں کا آ گیا جناب یہ جو 90 سال کا بابا پانی بیچ رہا تھا. اگر تمہارا اندر کوئی غیرت، کوئی حیا، کوئی شرم کوئی ہوتا تو اس کو بولتا ہے بابا بیٹھو، آج کا دیہڑی میرا جیب سے لے لو. پھر تو مزہ آتا کہ میں مانتا کہ تو وہ کارپوریشن والا ہے. ان کا کوئی انسپیکٹر کوئی دوسرا کہتا ہے کہ بابا جی سائے میں بیٹھو یار، یہ 200 روپے مجھ سے لے لو. چلو یار اس کو روڑو، آج اس کوئی مشیر اس کے گھر پہنچتا جو زیادتی ظلم ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن چلو یار ہمارا کوئی 2 مہینے سے لے لو. وہ جو بچے بابا کا کفن کے بغیر بچہ چلا گیا، کیا وہ پورا ملتان کا بے عزتی نہیں ہے؟ حکومت تو ہے ہی حکومت تو ہے ہی بیکار، لیکن اس علاقے کے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ وہ جو مذہبی تنظیمیں اتنے بڑے بڑے پھر رہے، وہ جو یہاں پر مرکزی مسلم لیگ پھر رہے، حافظ سعید والا کہ ہم پورے دنیا سر پر اٹھائے، ہم سیاحت دے رہے، ہم کفن دے رہے، ہم میت کو نلا رہے، وہ کدھر مر گیا؟ وہ جماعت اسلامی والا جو کہہ رہے وہ کدھر مر گیا؟ وہ جو اور تنظیمیں ہیں وہ کدھر مر گیا؟ اس علاقے کے لوگ جو تھے نا، اسی بہانے یہ گورنمنٹ سے ٹیکس لیتے. ایک اور ڈرامہ ہے، مجھے 2 سیکنڈ دے دو. ایک وزیر کہہ رہے ہیں، ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر ذمہ دار کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنا طرف سے، کہ جو غریب کو زکوٰۃ کا پیسے مل رہے، آپ پڑھے لکھا بچہ ہے آپ کو تو صحیح پتہ ہے نا، تو 5598 بندوں کا ایک ہی میاں بنا دیا. وہ کوئی خدا کا خوف کرو یار، کوئی اور آپ کو نہیں مل رہا تھا. یعنی وہ پیسے بے نظیر ان کا پروگرام کو ہڑپ کرنے کے لیے سن میں زرداری صاحب یہ آپ کا پاکستان ہے، شہباز شریف صاحب یہ آپ کا پاکستان ہے، بلاول صاحب یہ آپ کا پاکستان ہے، عمران خان صاحب یہ آپ کے پاکستان ہے، فضل الرحمان صاحب یہ آپ کے پاکستان ہے، سراج الحق یہ آپ کے پاکستان ہے. اگر آپ نہیں اسی طرح چلانے جس طرح برطانیہ والا غفار خان کے دور میں چلاتا تھا، تو چلو ایک بندہ تاریخ تو زندہ کرو، ایک اندر آؤ. یہ صرف لان تان آگے پیچھے لانجا کنجا کر آگے اسی طرح سینکڑوں ہزاروں لوگ بغیر کفن کو بھی آپ کو مزید نظر آئے گا. اور اسی طرح پانی بیچنا بھی اس کو نہیں دے گا، کیونکہ ابھی مزید نوٹس سے آگے تم اپنا گھر خرید نہیں سکتے ہو، بیچ نہیں سکتے اور کوئی کر نہیں سکتے ہو. بس ان کا مزے ہے، خود اپنا منہ، اپنا قانون، اپنے بدماشی. ریاست یہ نہیں ہوتے بھائی. ہم آپ کو پھر کہہ رہے یہ پاکستان، یہ ملک، یہ عیاشی آپ کو مبارک ہو، وزارت آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ پاکستان کا جھنڈا سب پاکستانیوں کا ماں کا دوپٹہ ہے. اس میں ہمارا کوئی عزت ہے، ہمارا کوئی غیرت ہے، ہمارا کوئی سچ میں رکھو. بہرحال اس بوجھل دل کے ساتھ پھر بھی تمام ناانصافیوں کے ساتھ باوجود پاکستان زندہ باد.